رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ جب تو ان میں مانگی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، جب ہی تو ان کو پڑھنے کے بعد دل کو سکون سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، آپ کے کسی بھی کام سے۔ یقین رکھو، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ جو راستے اللہ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔